میں یہ میل فیمیل فرینڈشپ کا کنسیپٹ بہت پھیل چکا کہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میری دوست ہے, ہم دونوں آپس میں دوست ہیں. تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایول ہیں, نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے, نہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے. وہ لڑکیاں بھی اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان سے 5 منٹ بات کریں گے, میں نے کئی اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر کے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں, تو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں ایول کہہ رہے ہیں, لڑکے بھی اچھے گھرانوں سے آئے اور اچھے ان کے اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, لیکن اصل میں وہ اس چیز کو ہارملیس سمجھ رہے ہیں, اس چیز کو, اس کانسیپٹ کو, دوستیوں کو, ہائی فائیو کو, اور اتنا زیادہ ان کے لیے چیز نارملائز ہو چکی ہے کہ ناؤ دے تھنک کہ یہ چیز تو چلتی ہے. نارملائز ہونے کی وجہ ایڈز میں دکھایا جا رہا ہے, موویز میں. انڈین موویز تو بڑے عرصے سے پروموٹ کرتی آ رہی ہیں اس چیز کو, اور ایڈز بھی پاکستانی ایڈز آپ دیکھ لیں, ہر ایڈ میں انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے. ٹیلینور کے ایڈز دیکھ لیں, کوئی اور ایڈز دیکھ لیں, تو ناؤ دے آر نارملائزنگ اٹ. تو انشاءاللہ میں کچھ اس میں بیلنس بھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ذرا دور دور رہنا پسند کرتا ہے اپوزٹ جینڈر سے, نظریں جھکاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے, رسپیکٹ آؤٹ آف رسپیکٹ ہی کرتے ہیں نا, تو اس کو پھر چھیڑا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایل کانفیڈنٹ ہے, یہ تو پتہ نہیں اس کو بات کرنے نہیں آتی عورتوں سے. اور جو لڑکی نہ اپروچ کرے لڑکوں کو اور نہ اتنی گھلے ملے, تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بیکورڈ ہے, اور یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, اور ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ہم انہیں ایول نہیں کہہ رہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ذہنیت کچھ اور ہے, تو ہم انہیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کریں کہ ایک لڑکا جو کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے, یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے یا اپروچ نہیں کر رہا, تو وہ ایل کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی, اپنے ریلیجن میں جو احکامات ہیں, اسلام کھول کر آپ پڑھ لیں, اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے, ٹیز کر رہے تھے ان کی شرم و حیا پہ, ماڈیسٹی پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے جب گزر ہوا کہ اس کو ایسے مت کہو, فار ماڈیسٹی از پارٹ آف فیتھ, یعنی تم لوگ اسے کیوں چھیڑ رہے ہو. ہوتا ہے نا دوست آپس میں چھیڑتے ہیں, بڑا شائع ہے, بڑا شائع. تو پراٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا شائنس جو ہے, یہ ماڈیسٹی جو ہے, پارٹ آف فیتھ ہے, اچھی بات ہے شائع ہونا. تو سملرلی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی صحیح سے جواب نہیں دے رہی, فرینک نہیں ہو رہی, اپنے آپ کو وہ اس طرح کیری کر رہی ہے ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن میں, ڈگنیفائڈ چال میں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ سخت ہے, نہیں. وہ بھی قرآن کا جو حکم ہے سورہ احزاب کا کہ جب تم اپوزٹ جینڈر سے بات کرو, پروفٹ کی وائفز کو حکم ہے نا کہ جب آپ بات کریں تو اپنی آواز کو بالکل بھی سافٹ نہ بنائیں, بلکہ ایک ڈگنیفائڈ ٹون میں بات کریں, تاکہ وہ کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بری نیت ہے, تو وہ اس کو یہ نہ لگے بات کر کے اپوزٹ جینڈر سے کہ میرے پاس ایک چانس ہے ٹو گیٹ مور فری. پوائنٹ از کہ آپ کو ایسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ رسپیکٹ بھی کریں اپوزٹ جینڈر کی, ساتھ میں آپ انہیں یہ بھی میسج دیں کہ فرینکنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے دونوں جینڈرز کے درمیان, بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ایک ایسی سٹیج آتی ہے عمر کی, ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ میچور ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, تب بھی ایون اسلام کے یہی احکامات لاگو. ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹوڈنٹس نا بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ایک آرگومنٹ سنا ہوا ہے, ہمارے ایک ٹیچر تھے اور اسلامیات کے ٹیچر تھے, تو وہ ایک ہماری کلاس تھی, اس میں بتا رہے تھے, کہتے کہ دیکھیں یہ جو پردے کے احکامات ہیں نا, یہ عربز کے لیے تھے, کیونکہ عربز جو ہیں وہ کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے اور وہ گاؤں کے لوگ تھے, تو انہیں کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈیزائرز پہ, تو یہ ان کے لیے احکامات تھے کہ دور دور رہو اور پردہ اور یہ وہ. تو کہتے ہیں آج کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں, وہ تو بہت زیادہ مطلب تمیزدار ہیں, انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی آتی ہے, وہ کہ اجڑ تھوڑی ہیں, یعنی یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اجڑ تھوڑی ہیں. تو میں وہاں تو نہیں کہہ سکا, لیکن میں دل میں سوچا کہ لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں آج تک نہیں گئے کہ یا وہ یہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کی ڈیزائرز تو 10 ٹائم زیادہ ہیں. ایسے ہی ہے نا,
جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، اوپر سے جو فتنہ چل رہا ہے، پھر وہ اللہ معاف کرے کیسی کیسی امیجز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پہ کیا اویلیبل نہیں ہے. تو لوگ تو جو ہے، جب آپ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اسپیشلی غیر تربیت یافتہ یوتھ جو ہے ان کو آپس میں جو ہے وہ آپ مکس اپ کر دیں گے تو اس کے ڈیزاسٹرس ریزلٹس آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے احکامات نہیں ہیں، وہ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے ان کے لیے، یہ بھی غلط فہمی ہے. احکامات تا قیامت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن آپس میں ہوتی ہے. دس از فل اینڈ فائنل. اس پہ تو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ، اگر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو پھر وہ ایڈورٹیزمنٹس میں کیوں عورتوں کو لاتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص لباس میں کیوں لے کر آتے ہیں عورت کو ایڈورٹیزمنٹس میں. یہ ویسٹ کے آپ اشتہارات دیکھ لیں تو انہیں بھی پتہ ہے، کنزیومر سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے. تو اس کے نقصانات ہم بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. لوگ فرینڈ شپ سے شروع کرتے ہیں بات، اور ایک انٹینشن کو میں نہیں چیلنج کر رہا یوتھ کی، ان کی انٹینشنز اچھی ہی ہوتی ہوں گی. میں نے جیسا کہا شروع میں کہ اچھے گھرانوں سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ڈسیو ہو رہے ہیں، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے سوسائٹی میں، چلتے پھرتے یہی نظر آ رہا ہے. انڈین موویز بھی یہی سکھا رہی ہیں، ہر ایک کو عشق ہو رہا ہے، ہر ایک کو پیار ہو رہا ہے، بلکہ ہر مووی کا میسیج یہ ہے کہ پیار ہونا چاہیے. تو وہ یوتھ کو شک ہوتا ہے جب انہیں پیار نہ ہونا، وہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ سب کو پیار ہو رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر دے ٹرائی ٹو اپروچ دی اپوزٹ جینڈر، اور دے ٹرائی ٹو گیٹ فرینک وغیرہ وغیرہ، اور ان کے لیے اس کو بڑا ایک چارم فل چیز بنا دی گئی کہ یہ بڑی چارمنگ چیز ہے. کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا یہ تو بلے بلے ہو جائے گی، کمال ہو جائے گا کہ اگر ہم، اور وہ بھی لڑکیوں میں اگر ہم ان ہو گئے. کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاص تصاویر ہی لڑکیوں کے ساتھ کھنچانا پسند کرتے، اور پھر بڑے فخر سے ان کو فیس بک پہ لگاتے ہیں ان تصاویر کو. کیا مقصد ہے؟ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد وہی وانابیزم کہ بھئی میں بیٹھا ہوں لڑکیوں کے اندر بیٹھا ہوں تو آئی ایم کول. تو وہی بات ہے، ڈسیپشن ہی ہے نا، ڈسیو ہو رہے ہیں آپ. دنیا، آپ ویلیڈیٹی دنیا سے چاہ رہے ہیں. لاسٹ ویک میں نے ویلیڈیٹی کی بات کی، تو آپ کس سے ویلیڈیٹی چاہ رہے ہیں؟ وہ تصویر فیس بک پہ شیئر کر کے دنیا سے ہی چاہ رہے ہیں نا کہ میری واہ واہ ہو، کہ میں تو بھئی واہ، آئی ایم اے ماچو مین سٹنگ امنگسٹ اے گروپ آف فیمیلز. تو یہ امیچورٹی ہے. میں اس کو کہوں گا کہ یہ امیچورٹی ہے، دین سے دوری ہے، اگنورنس ہے. آپ دین نہیں پڑھ رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کنسیپٹ ہے کیا اصل میں، کیوں اسلام ممانعت فرماتا ہے مرد اور عورت کا مکس اپ ہونا. یہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے